اس سے پہلے کہ ہم آج اس موضوع پہ بات کو ختم کریں، کچھ ایسا مٹیریل ہے جو ہم دکھانا چاہیں گے، اگرچہ اس پہ مزید تحقیق ہم کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ فیکٹس جو اسٹیبلش ہوتے جائیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ہیکنی آرکائیو آفس میں یہاں پہ لنڈن میں اس کے جان ہیو اسمتھ پگٹ کے زمانے کے لیٹرز اور نیوز لیٹرز اور اس کے کچھ سرمنز اور اس کے کچھ جو جہاں وہ ریکارڈ کرتا تھا اپنے ویژنز اور اپنے ڈریمز وغیرہ کو، وہ مٹیریل حاصل ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کو ہیکنی آرکائیو آفس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس بات پر، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ the way it unfolds، ابھی بڑا سرسری اس میں سے ہمیں جہاں تک گزرنے کا موقع ملا ہے اس حساب سے جو چیز ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 1902 کے اس کے لیٹرز کو دیکھیں، 1904 کے لیٹرز کو دیکھیں، 1908 کے لیٹرز کو دیکھیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ 1902 میں جو اس کا دعویٰ تھا، بائی 1904 he had given it up completely، کبھی اس نے دوبارہ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے ایک سب سے پہلے جو آپ کے سامنے لیٹر پیش کیا جائے گا یہ 1902 کا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ کو سلائیڈ سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں جو چیز ہائی لائٹ کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ as surely as I breathed into Adam the breath of life, so surely I shall breathe life and immortality into my beloved Son. Not many hours hence, and death shall be swallowed up in victory, and he shall be changed and live and reign forever and ever. یہ 1902 کی بات ہے جہاں اس کا دعویٰ الوہیت اور اس کا اعتقاد بڑا واضح محسوس ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں جو نیکسٹ سلائیڈ ہم آپ کے سامنے اس وقت پیش کریں گے، جس میں وہ کہتا ہے کہ we are yet to come, we are one, or the bosom of our Father, and I invite you now to come with me deeper into that bosom of love and peace and rest. Come with me, I say, but yet come into me. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ for we are one, we are one. اور اگلی لائن ہے کہ you are flesh of my flesh, bone of my bone, we are one. اسی طرح اس سے ہم جب آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1900 اب یہ جس ڈاکیومنٹس جس ترتیب میں تھے 1904 پہ چلتے چلتے یہاں پہ ایک ہینڈ ریٹن یہاں پہ کاغذ جو آپ کو سامنے آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آئے گا یہ آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ڈاکیومنٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ May 23, 1908 یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات سے کچھ دن پہلے کا ڈیٹڈ ہے وہ۔ تو لیکن اب وی کین ناٹ ایسرٹین، یہ جو ہینڈ ریٹن ہے یہ اٹ از سم ویئر ان 1904 کو یہ ایک ڈیوائڈر کے طور پہ لگا ہوا ہے جس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ دیز پیپرز کنٹین دا ورڈز اینڈ ویژنز گیون بائی گاڈ دا فادر، یعنی کہ یہاں پہ گاڈ دا فادر کو ایک علیحدہ اینٹیٹی کے طور پر، ایک علیحدہ وجود کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے وہ گاڈ دا فادر کا ذکر کر رہا ہے، سو دیٹ پیپل ہوم ہی چوز بیفور دا فاؤنڈیشن آف دا ورلڈ۔ تو اس پہ بھی انشاءاللہ مزید جب ہم دیکھیں گے تحقیق کریں گے تو وہ بھی ساتھ کے ساتھ آپ کو ہم اس سے ضرور مطلع کرتے رہیں گے، لیکن یہ ابھی تک کی جو تھی اس سے بھی بڑے واضح طور پہ ایک فیکٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا ناظرین پگٹ کے بارے میں جو کچھ تفصیلات آج ہم آپ کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیں گے، کیونکہ اس پورے مسئلے میں کوئی ایسی گنجلک، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ جس کے اوپر جس فیکٹ کو اسٹیبلش کرنا مشکل ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہے، جو انگلش میں سائز ہے، یہ کوئی اس کو جماعت احمدیہ نے انفلوئنس نہیں کیا ہوا۔ نک بیرٹ کا انٹرویو آپ نے سنا، جماعت احمدیہ نے انفلوئنس نہیں کیا اس کو اس تحقیق پہ۔ آپ نے اس کی گرینڈ ڈاٹر کے لیٹرز پڑھے ہیں، اس کی نواسی کے، ان کو انفلوئنس نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کے فضل سے ایک ایسی چیز جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس کے بارے میں انڈیپینڈنٹلی اتنا مٹیریل اویلیبل ہے کہ کسی کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے یہ سمجھنے میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی جب فرمائی تو دیگر تمام پیش گوئیوں کی طرح اللہ کے فضل سے یہ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ پوری ہوئی، اور پھر جو ہے وہ دیگر پیش گوئیوں کا بھی احوال ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اپنے ناظرین کے لیے۔